ماہ شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ خود خالق دو جہان اس رات کی تعریف اپنی قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے، ترجمہ: قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں باندھ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہاری رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور یہی تفسیر مفسرین کا مذہب ہے۔ اس مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر اس کو ملے گا اور اتنا استعمال یہ کرے گا۔ اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت میں مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، غرض یہ کہ اس رات میں نئی فرشتے تیار ہوتی ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کی جاتی ہیں۔ یوں تو ہر رات اور ہر دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، مگر بعض راتوں اور دنوں کو خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ دن یاد دلائیے۔ خدا کے دن کون کون سے ہیں؟ یہ وہی مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتوں کا ظہور ہوا اور اس کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے، جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بڑے بڑے انعامات و عنایات سے سرفراز ہوئے۔ ان دنوں اور راتوں کو بارگاہ خداوندی میں وہ عظمت و سرفرازی حاصل ہوئی کہ اپنی نسبت سے نوازا اور یام اللہ کے لقب سے ممتاز فرما کر خاص اپنا دن فرمایا، چونکہ ان دنوں اور راتوں میں رحمت خداوندی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان جمالی کی تجلیات بندوں پر جلوائے فگن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دن اور راتیں توبہ استغفار کا انمول وقت اور عقبہ کی کھیتی کا بہترین موسم، نیز تجارت آخرت کا خاص سیزن بھی ہے۔ خصوصی سے شب برات اور شب قدر کو ان امور کا منبع و مخزن ٹھہرایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، یہ بڑی برکت والی رات ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ اس رات کو شب برات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں دو بیزاریاں ہیں۔ پہلی، بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا، اولیاء اللہ ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں اور رب سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے، اس میں ہمتاً قرآن خوانی، نعت خوانی اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے، جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس رات کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل اور مستحب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کرائیں، اور خاص طور سے معصیت کاروں پر لازم ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں سے باز آ جائیں جو لیلہ مبارکہ میں بھی انہیں خدائے پاک کی رحمتوں سے دور رکھتے ہیں اور اس کی بخشش کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ آنے والے جن نافرمانوں یا مجرموں کا ذکر آئے گا، ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو صرف حق اللہ میں گرفتار ہیں، یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو پامال کیا ہے، جیسے کافر، مشرک، مرتد، کاہن، نجوم، گویہ، باجا بجانے والا اور زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا وغیرہ۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیں اور پھر کبھی اس کے نہ کرنے کے پختہ ارادوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہ اعلانیہ ہو تو یہ توبہ اعلانیہ کریں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق العبد میں بھی گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی کام یا بات کے ذریعے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، جیسے والدین کے نافرمان لڑکے یا لڑکیاں، شوہر کی نافرمان عورت، زنا کار ہوا مرد ہو یا عورتیں، جادو ٹونا کے ذریعے پریشان کرنے والے،
پارسا مرد یا عورت پر تہمت لگانے والے، ناحق گالی دینے والے اور غیبت کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ حکم ہے کہ اپنے قول و فعل سے باز آ کر توبہ کریں اور جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان سے معافی مانگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے 3 دفتر ہیں، ایک دفتر میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں سے صرف اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ جس دفتر سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسے کسی محترم جان کو ناحق قتل کرنے والا، ہوا ہتھیار سے قتل کیا ہو یا پھر جادو ٹونے سے، کاہن، نجومی، گویہ، باجا بجانے والا، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ، دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والا اور قرض لے کر فراخی کے باوجود ادا نہ کرنے والا وغیرہ۔ ان کو حکم ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کریں۔ جس کا مالی حق عائد ہوتا ہے سو اس کا مال اس کے حوالے کرے۔ اولیاء مقتول مال لے کر صلح پر راضی ہو تو مال دے کر ان سے صلح کر لے۔ خدائے ذوالجلال کی عدالت عالیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو کبھی بغیر توبہ اور کبھی توبہ کے بعد معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ کوئی ستم رسیدہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ اے حاکم حقیقی مجھے انصاف نہ ملا، اگرچہ وہ قادر مطلق جو کچھ کرے سب اس کا عدل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشکی کے شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمے سے معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، یعنی معاف نہیں کرتا اور بدلہ دلاتا ہے۔ نیز ارشاد نبوت ہے، اور چغل خور کی بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ جس کی چغلی کی ہے وہ اسے بخش دے۔ شب برات کو پروانہ نجات کی شب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عظمت والی رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامعہ بنایا ہے اور بہت سے خصائص اور امتیازات سے شرف بخشا ہے۔ اس کے 5 اہم خصائص کچھ یہ ہیں: تقسیم امور، دوسرا نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت اور فضیلت عبادت ہے۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات، عروج، زوال، فتح و شکست، فراخی و تنگی، موت و حیات اور کار خانہ قدرت کے دوسرے شعبہ جات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اور انتظام کار فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کی ڈیوٹی بھی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت اماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، جتنے آدمی اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی درج کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتاری جاتی ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو فرشتہ موت کو ایک فرشت دے کر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں جس کا نام درج ہے اس کی روح قبض کرو، تو بندہ بستر بچھاتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ گنیات الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا مکمل کام ہونے والا ہوتا ہے مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اس رات میں خدائے پاک دن ڈوبنے کے بعد ہی سے اپنی بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل ہاتھ سے بھی بخش دیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمانی دنیا پر تجلی اور رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟
اور ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی گرفتاری بلا کہ میں اسے عافیت بخشوں؟ ہے کوئی ایسا اور ایسا، یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے فضل و احسان سے نواز دوں۔ رحمت عامہ کی دادوہش کا اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تو جو کوئی بھی شخص مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، سوائے زناکار عورت یا مشرک کے، کہ یہ محروم رہتے ہیں، یعنی زنا کرنے والی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو عورت یا مرد مشرک ہے اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ویسے کا ویسے ہی محروم رہتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ان گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں فجر نمودار ہونے سے مراد سحری ختم ہونے کا وقت ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی خوش نصیبی کی معراج ہے کہ خود اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو کر یہ فرمائے کہ تم جو کچھ مانگو میں سب عطا کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، بس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ پرور کی بخشش فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرک، جادوگر، کاہن، زنا پر اصرار کرنے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے غیر شرعی طور پر کینہ اور عداوت رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے زمانے کے لوگ شب برات سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی مانگتے اور ان کو راضی کرتے تھے تاکہ اس کی رات و مغفرت سے بہراور ہو سکے۔ بیکی شریف کی روایت کے مطابق حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقی اپنے جانے والے وہاں سے آنے کا، پھر وہاں مقام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہونے کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر کی ہے، جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ شبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کی مانند نافرمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن مشرک، کینہ ور، بدعتی، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف اس رات بھی نگاہ رحمت نہیں فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ شبان کی 15ویں رات میں تجلی رحمت دنیا والوں پر نازل کرتے ہیں تو اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک یا کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشا جاتا۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ 2 شخصوں کی بخشش نہیں ہوتی، بدعتی اور دوسرا جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو۔ جو خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا شریک، ساجی اور مستحق عبادت قرار دے، اس کے بارے میں خدائے ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حقوق العباد میں ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ان کی نافرمانی کا وبال بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے متعلق 3 بار فرمایا گیا ہے کہ وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے۔ کاہن، نجومی، جادوگر، فال نکالنے والے، بدعتی، قاتل، جلاد، قرابت داروں سے رشتہ کاٹنے والے، کینہ ور جس کا سینہ کسی مسلمان سے کینے کی آلودگی میں ملوث ہو، عادی سود خور جسے 3 بار سود لیا ہو، ناجائز محصول وصول کرنے والے، زنا کے عادی مرد ہو یا عورت، شراب کے عادی، باجا یا میوزک بجانے والے، گویے اور زمین پر تکبر کی وجہ سے کپڑا گھسیٹ کر چلنے والے، ان بد نصیبوں کو چاہیے کہ اپنے گناہ سے باز آ کے توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعام و اکرام سے سرفراز ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام شبان کی 15ویں رات میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اے صاحب مدد کثیر، اپنے سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی 300 دروازے کھول دیتا ہے اور کافروں مشرکوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ جادوگر ہو یا کاہن یا شراب کا عادی
یا سود کا عادی یا زنا کا عادی کہ ان مجرموں کی اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے بخشش نہیں ہوتی۔ پھر جب رات کا چوتھائی حصہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کیا، اے صاحب مدح عظیم، اپنا سر اٹھائیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا کر دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا رہا کہ اس رات کو رکوع کرنے والے کو بشارت ہو۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہو۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والوں کو مبارک ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اسی رات میں تمام مسلمانوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی کچھ مانگنے والا، کسے منہ مانگی مرادیں دی جائیں۔ اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، کسے بخش دیا جائے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ دروازے کب تلک کھلے رہیں گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ شروع رات سے فجر کے نمودار ہونے تک۔ پھر عرض کیا، اے تعریف کے لائق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر حکم فرماتا ہے کہ پوری جنت سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات آسمان کے ستاروں، دنیا کی رات تو دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے زروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو بخشش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو بڑی بد نصیبی ہے کہ ان کے نیک کام بسا اوقات افراط و تفریح سے خالی نہیں ہوتے، اور شیطان اپنے حرفی ذریعے سے ان کے لیے نیک کاموں میں بڑائی کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے شب برات قرب الہی کے لیے عبادتوں کی رات ہے، اس میں خوشیاں بھی منائی جا سکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی رات سے نوازنے کا موقع مرحمت فرمایا، مگر ہم خوشی کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں اور شیطانی وسوسے سے ایسے امور انجام دینے لگتے ہیں جو سر ناجائز و گناہ ہیں، اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اپنی بلائیوں میں برائیوں کی آمیزش کر رہے ہیں۔ صرف اسی بات پر موقوف نہیں بلکہ تزیع مال، اسراف بیجا اور فضول خرچی جیسی بری چیزوں میں مبتلا ہو کر عصیاں کاری کا بوجھ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ عام طور پر شعبان کی اس عظیم رات کے آنے سے بیشتر بلکہ شعبان کے رویت ہلال ہی سے آتش بازی محلہ محلہ کڑیا کڑیا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بڑے شوق سے آتش بازی کا سامان خرید کر اپنے بچوں کو اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کو گمان تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ چیز شریعت اسلامی کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں تزیع مال و فضول خرچی پر سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ مبارک رات جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے پیسے خرچ کر کے خود اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں، اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہوگی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بن کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ کی طرف پھینکے۔ علاوہ ازیں ہندو لوگ ہولی دیوالی کے وقت خوب آتش بازی چلاتے ہیں۔ افسوس کہ یہ آتش بازی والی ناپاک رسم مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے، اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے ہیں اور اتنے آدمی جل کر مر گئے ہیں۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ بھی ہے۔ پھر یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اللہ رحمہ فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا، چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی بسر کرنے کو جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو
اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمانی دنیا کی طرف اپنی تمام تر رحمتوں عنایتوں کے ساتھ اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی روزی کا طالب میں سے رزق عطا کروں گا، ہے کوئی مصائب و علام کا مارا ہوا جو مجھے پکارے اور میں اس کے دکھوں کا مداوع کروں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں اس رات کو لٹاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ صبح طلوع